پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد طیب نورانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ نے بندہ ناچیز کو حکم فرمایا اور آپ کے حکم کے مطابق بندہ ناچیز حاضر ہوا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، ورنہ آج بہت سارے پیر آپ کو ایسے ملیں گے جن کو طہارت کا پتہ نہیں ہوتا، جن کو حرام اور حلال کا پتہ نہیں ہوتا۔ حرام بھی آ جائے تو سبحان اللہ، حلال بھی آ جائے تو سبحان اللہ، یعنی جس طرح بھی ہو آنا چاہیے۔ لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس آستانے سے وابستہ ہیں کہ جہاں پر علم بھی ہے اور حلم بھی ہے، جہاں پر میں دوسرے الفاظوں میں یوں کہوں کہ یہاں پر تقریر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں پر دلوں پر بھی نظر ہے اور الفاظوں پر بھی نظر ہے، یہاں پر دلوں پر بھی نظر ہے اور الفاظوں پر بھی نظر ہے۔ لیکن بندہ ناچیز کو چھوٹوں کو بڑا کرنے کے لیے یہ آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے مجھ جیسے نکمے سے انسان کو یہاں پر حاضری کا موقع عطا کیا اور آپ جیسے نورانی چہرے دیکھنے کو ملے۔ پیارے بھائیوں، پہلی بات یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ رات بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ پورے مہینے کے اندر، سال کے پورے جتنے بھی مہینے ہیں، اس مہینے کے اندر ہر رات کے اندر ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے بندے مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کی رحمت برستی ہے اور بندہ مومن جب وہ لمحہ، وہ رات کا وہ لمحہ، وہ ساتھ اسے نصیب ہوتی ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اللہ پھر اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ یہ اس رات، یعنی کہ ہر دن کی ایک رات ہے اور دن کو ایک لمحہ ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ لمحہ اس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، اسے میسر آ جاتا ہے، اب اس بندہ جو مانگتا ہے اللہ اسے وہی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہر ایک رات کی بات ہو رہی ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں اس میں بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے لیکن اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ رات جب آتی ہے، حضرت ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے، جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اللہ جلوہ گر فرماتا ہوتا ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی بندہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی چیز طلب کرنے والا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں نا، کسی بھی آدمی کے دروازے پر جاتے ہیں تو اس کا ایک وقت ہوتا ہے نا وقت۔ آپ عمران خان کے دروازے پہ جاؤ نا، جناب میں پریشان ہوں، میری مشکل حل کر دو، میں بہت مفلس ہوں، میری پریشانی حل کر دو، تو کہے گا وہ اب ٹائم نہیں ہے، رات ہوگی، یہ بند ہو گیا دروازہ۔ کسی بادشاہ کے دروازے پر چلے جائیں، لیکن احکم الحاکمین وہ ہے جس کا دروازہ ہی رات کے وقت کھلتا ہے، اس کا دروازہ رات کے وقت کھلتا ہے، اور پھر جب وہ دروازہ کھل جاتا ہے اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے بندے مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ وہ بندہ مانگتا جاتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک فرمایا بندہ مانگتا جاتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا جاتا ہے۔ تو آج وہ رات ہے، تو اس رات کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا اس رات کو، اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اس رات کو قیام کرو۔ کیا کرنی ہے؟ قیام کرنا ہے، اور دن کا کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔
اب اس دن کے جب بندہ قیام کرے گا تو ظاہر بات جاگے گا تو صحیح نا، جاگے گا ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا، لیکن ہمارے آج معاشرے کا جو ایک روٹین بن چکی ہے وہ کیا کرتے ہیں، رات کو جاگنا ہے، ٹی وی لگا لیا، ساری رات ٹی وی دیکھتے رہے، جناب صبح فلاں پروگرام بڑا اچھا ہوا تھا جی، ہیں جی فلاں پروگرام بڑا اچھا، وہ بولنے والا جو تھا وہ بڑا اچھا بول رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ رات اس طریقے سے گزارنی ہے، فرمایا قیام کے اندر رات گزارنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قیام کے اندر رات کو کیا کرنا ہے؟ گزارنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو قیام کیا کریں۔ ہمارے بعض علماء نے آج کل کیا کیا ہوا، ایک پمفلٹ چھپوا لیتے ہیں جس میں فلاں نفل پڑھو اتنا ثواب ہے، فلاں نفل پڑھو اتنا ثواب ہے۔ خدا را نفلوں پڑھنے کا ثواب ضرور ہے، لیکن قضا نمازیں ادا کرو۔ ہیں صلاۃ و تسبیح ہمارے سے میں نے کافی لوگ ہمارے سے ناراض بھی ہوئے ہیں مسجد کے اندر، انہوں نے کہا جی مولوی صاحب پہلے مولوی صاحب ہوندے سن کہ صلاۃ تسبیح دی نماز پڑھاندے سن تے تسی کیوں نہیں پڑھاندے ہیں؟ میں کہا تسی قضا نمازہ پڑھو، صلاۃ تسبیح دا پوچھ نہیں ہونی کہ تسی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ صلاۃ تسبیح کی نماز تم نے پڑھی ہے کہ نہیں، یہ نہیں اللہ نے پوچھنا، اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ جو تم نے نمازیں قضا کی ہیں یہ نمازیں قضا کیوں کی ہیں۔ تو آج یہ رات ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اس رات کے اندر کیا کریں، اپنی قضا نمازیں ادا کریں، قضا نمازیں ادا کریں۔ اور جب ہم قضا نمازیں پڑھیں گے، نوافلوں کی اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے نوافل کیوں نہیں پڑھے اس رات، ہیں تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، ہیں تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی، جو تمہارے اوپر جو قضا نمازیں تھیں تم نے اسے ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ آج ہمیں موقع ملا ہے تو ہم کیا کریں۔ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرمایا اس رات کو قیام کرو اور فرمایا دن کا روزہ رکھو۔ فرمایا جب تم رات کو قیام کرو گے، فرمایا تم قضا نمازوں کو ادا کرو گے، تمہاری قضا نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی، اور کل القیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان قضا نمازوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، ان نمازوں کا تمہیں ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، اس رات کے اندر اللہ کے ذکر کے اندر مستغرق ہو کر گزاریں، درود پاک پڑھیں، ہیں تسبیحات پڑھیں، قضا نمازیں پڑھیں۔ اب اکثر و بیشتر نمازی پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ قضا نمازیں کس طریقے سے ادا کریں۔ تو قضا نمازوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کو ادا کرنے سے قبل، جیسے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، 2 رکعت نماز فرض فجر قضا، 4 رکعت نماز ظہر قضا، اسی طرح ہر ترتیب کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنے کے بعد 1 دن کی نمازیں ادا ہو گئی، پھر اسی طرح دوسرے دن کی، پھر اسی طرح تیسرے دن کی، یہاں تک کہ جتنی بھی تم سے ہو سکے تو اس رات کے اندر کوشش کریں کہ قضا نمازوں کو ادا کریں۔ جب تم قضا نمازیں ادا کرو گے، جو تمہارے ذمے ہیں وہ جب ادا ہو جائیں گی، پھر اللہ کی بارگاہ میں اگر تم چلے بھی گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ جتنی مجھ سے پڑھی گئی میں نے پڑھ لی، باقی مولا تو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما دے۔ تو کوشش کریں کہ اس رات کے اندر کیا کریں، اس رات کے اندر اپنی قضا نمازیں ادا کریں۔ کیا کریں؟ قضا نمازیں کیا کریں، ان کو ادا کریں۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرماتا ہے، اور فرمایا بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ان کے بال، فرمایا وہ بکریاں بہت زیادہ تھیں، اور فرمایا ان کے بال بھی بہت زیادہ گاڑے تھے۔ فرمایا اللہ ایک ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک آدمی کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ تو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت مغرب جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر صبح صادق تک، فرمایا کہ اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا۔ تو اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگڑ والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ ہے جب اللہ کی رحمت پکار پکار کر ہمیں کہہ رہی ہے کہ آؤ میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، میں تمہیں کیا کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں۔
فرمایا کہ جو بندہ مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے، جو بھی مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، لیکن 3 شخص ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں فرماتا، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ وہ کون ہیں؟ سود خورہ، سود خور۔ اور سود خور کے اندر بعض مفسرین نے یہ بھی بات لکھی، ایک ہوتا ہے لینے والا، ایک ہوتا ہے دینے والا، ایک ہوتا ہے لینے والا اور ایک ہوتا ہے دینے والا، اور ان میں ایک ہوتا ہے آپ قلم اٹھا کے دینا، آپ کاغذ اٹھا کے دینا، یہ سارے شامل ہیں اس کے اندر، یہ سارے کیا ہیں؟ اس کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا اس رات کے اندر فرمایا اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا سود خورے کی۔ اور نمبر 2 فرمایا والدین کا نافرمان، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، ماں کو اذیت دیتا ہے، باپ کو اذیت دیتا ہے، زبان سے دیتا ہے، ہاتھ سے دیتا ہے، فرمایا اس رات اس کی بخشش نہیں ہے۔ اور فرمایا تیسرا آدمی وہ فرمایا جو کاہن، جو آج کل یہ نجومی جو بنے ہوئے ہیں، مشرک جو ہیں، فرمایا ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہے۔ باقی جو بھی بندہ کسی بھی لمحے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ لمحے جو ہیں یہ بڑے زرخیز لمحے ہیں، اور یہ اوقات ان لمحوں کی قدر کر لو، آج اس کی قدر کر لو گے، فرمایا اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام تقسیم فرما دیتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی نظر دوڑائیں، پچھلے سال آپ کے ساتھ جتنے ساتھی تھے جو نماز پڑھنے والے تھے، آپ کے ساتھ محفل میں بیٹھنے والے تھے، آپ کے ساتھ اپنے قرب و جوار میں رہنے والے تھے، اگر آپ اپنے قریب میں نظر دوڑائیں تو وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ کافی ایسے ساتھی ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے۔ آج ہمیں یہ رات نصیب ہوئی ہے، نہ جانے اگلی رات اگلے سال یہ دن اور یہ لمحے ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہو، ان لمحوں کے اندر اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کی بھی دعا مانگیں، اپنے والدین کی مغفرت کی بھی دعا مانگیں، اپنے کاروبار کے لیے بھی دعا مانگیں۔ جو کچھ تم مانگتے جاؤ گے اللہ تمہیں وہی عطا فرماتا جائے گا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور پیر صاحب نے بڑی شفقت فرمائی، اور پیر صاحب کے ساتھ میرا ایک بڑا بھی رشتہ بھی ہے الحمدللہ۔ فقیر جن اساتذہ سے حضرت نے فیض حاصل کیا ہے، اور بندہ ناچیز نے بھی انہی سے بیٹھ کر حاصل کیا ہے، انہی سے بیٹھ کر ان کے قدموں پہ بیٹھ کر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر بیٹھ کر ہم نے یہ فیض حاصل کیا ہے۔ اور دعا ہے اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور اس آستانے کو سدا سلامت رکھے، سدا روے آباد تے سدا روے بہار تے کدی نہ آوے خزاں، ہر پکھا ایتھوں کھاوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔